بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 16۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے کہا، جاؤ جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 3 سال قید میں بھی ساتھ رہے، رہائی کے بعد بھی آپ کی حمایت میں کمی نہیں کی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بدر میں مقتولین کے متعلق پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہو کر گرے گا، چنانچہ جو جگہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ وہیں گرا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جماعت کی پابندی نہ کرنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، یعنی اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں قرض سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والماسم والمغرم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں سستی، بڑھاپے کی کمزوری، گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مردوں کو ثواب پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں مر چکی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے یعنی ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ، معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخ کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس یعنی جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دیں گے، کیا تم اس پر بھی تعجب کرتے ہو؟ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس یعنی تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے ستر کا خیال رکھے۔ فائدہ، تنہائی میں بیوی کے پاس جانے میں بھی ستر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے
تو دوسرے موقعوں پر سطر چھپانے کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔